نہیں ہوتا. یہ عام مردے کا مسئلہ ہے. زندگی تو ہے لیکن ایک چھوٹی سی کیفیت والی, اسے موت ثانی کہتے ہیں کہ اب تعلق خفیف کر دیا گیا ہے. یہ دوسری موت ہے. اس کے لیے حاشیے میں موجود ہے ان فی القبر موت و حیات غیر الانبیاء. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کے شارح ہیں. علامہ عینی رحمہ اللہ, یہ آج سے 600 سال پہلے کے محدثین پیش کر رہا ہوں, ان سب نے اس کی تشریح فرمائی کہ یہ عوام کے ساتھ دوسری موت کا معاملہ جوڑا جاتا ہے. سوالات و جوابات کے بعد بس صرف تعلق رکھا جاتا ہے کہ اب سوال جواب کا مرحلہ حل ہو گیا, اب تعلق رکھو, یا جنت کی نعمت پائے یا جہنم کی تکلیف پائے. غیر الانبیاء کا, انبیاء کا سلسلہ یہ نہیں ہوتا. انبیاء کا کیا ہے؟ جب انبیاء کرام قبر میں جاتے ہیں اور انبیاء کرام قبر میں پہنچتے ہیں تو پھر جو روح کا تعلق جڑتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑتا ہے. یہ اسی صفحے پر لفظ موجود ہے, فرمایا وَالْأَحْسَنُ أَن يُقَالَ أَنَّ حَيَاتَهُ فِي الْقَبْرِ لَا يَتَعَقِّبُهَا مَوْتٌ. پیغمبر پر دو موتیں نہیں آئیں گی. اس کا سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ پیغمبر کریم کی زندگی قبر میں جب شروع ہوگی بل یستمر حیا, وہ کنٹینیوسلی برابر چلتی رہے گی اور برابر چلتی رہے گی. والانبیاء احیاء فی قبورہم, جیسے تمام انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبور میں زندہ سلامت ہے. اسی بات کو دوسری حدیث میں یوں سمجھایا گیا. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, کتاب الفضائل باب فضائل موسیٰ جلد نمبر 2 میں, یہ قدیمی کتب خانے کی 268 نمبر کا صفحہ ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا مررت علی موسیٰ لیلتن اسری ابی, جس رات مجھے معراج اور اسراء کا سفر کرایا گیا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا. وَهُوَ عِنْدَ الْكَسِيبِ الْأَحْمَرِ, 7 سرخ رنگ کا ٹیلا تھا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ, اور حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر اللہ کی نماز ادا فرما رہے تھے. یہ جو نماز کی ادائیگی کا مسئلہ ہے یہ انبیاء کرام کی حیات پر دلالت ہے. اور اسی بات کو ایک دوسری حدیث میں تھوڑی تفصیل سے فرمایا گیا. مسند ابی یعلا کی جلد نمبر 4 پہ موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ راوی ہیں. جلد نمبر 6 میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت انس راوی ہیں. رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, فرمایا انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں اور نمازیں ادا فرماتے ہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیں, یہ جو نمازیں ہیں یہ نمازیں کوئی فرض نہیں ہے کہ ہر صورت پڑھیں. وفات کے بعد کی عبادت ایسے ہو جاتی ہے جیسے نفل, چاہو تو پڑھو چاہو تو چھوڑ دو. اسے کہتے ہیں عبادت تلذذی, مزہ اور راحت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں, ورنہ کوئی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کا معنی دل کی راحت, دل کا مزہ, دل کا سکون. تو پیغمبر علیہ السلام کی نماز دل کی سکون کے لیے اللہ کی طرف سے فرض اور واجب نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق دراصل یہی نقطہ دے رہے ہیں. فرمایا والذی نفسی بیدی, اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ابوبکر کی جان ہے, لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا, آپ پر 2 موتیں اکٹھی نہیں ہوں گی, یعنی قبر میں رسول اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. یہ ابوبکر صدیق بتانا چاہ رہے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. پر مسئلہ یہ ہے کہ آج کچھ لوگ یہ حدیث بیان میں سناتے ہیں پر آدھی. ابوبکر صدیق کی صرف وہی بات بتاتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ وفات پا گئے ہیں, کہتے ہیں دیکھو ابوبکر نے فرمایا. تو بھائی کوئی آگے پیچھے بھی حدیث موجود ہے, بات پوری کریں. ہمارے جماعت والے بزرگ فرماتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے, ادھورے دین پر چلنے میں نہیں ہے. تو مسئلہ بندہ پورا پڑھ لے تو کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں رہتا. تو یہ ابوبکر صدیق